اپنے ساتھ روٹیوں کے، مراد اناج کے، پانیوں کے پہاڑ لے کے چلے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پہاڑ اناج کے، پہاڑ پانیوں کے؟ ہاں، رسول اللہ نے کہا اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ قوموں کے پاس جا کے کہا کرے گا میرے پہ ایمان لے آؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ تمہارے مویشی، تمہاری زمینیں اناج دیں گی، غلہ دیں گی، معیشت کا میرے بھائیوں ڈورا، معیشت کا چکر، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، یہ سسٹم دجالی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دجال ایک شخصیت بھی ہے جو کہے گا تمہاری معیشت درست کر دوں گا۔ انسان کو سب سے زیادہ اس دنیا میں جو چیز اچھی لگتی ہے کیا لگتی ہے؟ معیشت۔ کیسے درست کرے گا؟ حکم کرے گا زمین غلہ اگانا شروع کر دے، سامنے غلہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ مویشیوں کو کہے گا جاؤ ہانک کے لے جاؤ۔ مویشی ایک ہی دن میں، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ہی دن میں آئیں گے، ان کے وزن بڑھ چکے ہوں گے، ان کا دودھ بڑھ چکا ہوگا۔ تو بتائیے وہ قومیں ایمان نہیں لائیں گی۔ اور بعض جو انکار کریں گے دجال کو پہچان کے، ان کے اوپر زمینوں کو بنجر کر دے گا، ان کی ساری جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو ایسا کر دے گا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا، یعنی آزمائش بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دجال کو پائے اپنے آپ کو بندہ مومن سمجھ کے اس کے قریب نہ جائے، کہ اپنی طرف سے وہ کہے گا میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی قوتیں اور طاقتیں دی ہے، شام نہیں گزرے گی وہ بے ایمان ہو جائے گا اس کی قوتوں اور طاقتوں کو دیکھ کر۔ لیکن میں اور آپ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اولیاء اللہ کے کام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پریشانی سے اٹھے، یہ بہت زیادہ حدیث ہے، پریشانی سے اٹھے، کہا نوح سے لے کے نوح میرے تک کوئی نبی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور اب میں تو آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اس لیے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فتنہ میری ہی امت کے اوپر آئے گا۔ نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈراتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں سے بعد محدثین نے استدلال کیا کہ دجال نوح کے دور میں بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس بارے میں صحیح تفاصیل معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دجال عام انسانوں سے فرق قسم کی تخلیق ہے، اگرچہ اولاد آدم میں سے ہے، کیونکہ تمیم داری کی مشہور حدیث جو ہے فاطمہ بنت قیس سے، اس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ دجال سے مل کے آئے، گویا اس وقت دجال زندہ تھا، آج کا بھی حساب لگا لیجئے تو 1400 سال سے زیادہ تو وقت ہو چکا ہے۔ اس لیے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ نوح کے دور میں بھی دجال موجود تھا، بعد نے کہا نوح کی اولاد میں سے تھا، لیکن زیادہ تر کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اولاد آدم میں سے تھا۔ اب یہ نہیں پتا اس کے شجرے کے بارے میں، یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ جو اس کا شجرہ بیان کیا جاتا ہے کہ دجال یافس کا بیٹا، یافس اس طرح، یہ شجرہ صحیح معنوں میں محفوظ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہے، یہ آدم کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ رکھا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کی جو شرح بعض محدثین نے کی ہے ان میں دو امکانات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ جو کہا گیا نا کہ یہ قیامت تک، آدم سے لے کے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یہاں سے ایک سیدھا معنی تو وہی ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور دوسرا معنی بعض محدثین نے کیا لیا کہ یہ انسانوں میں سے سب سے بڑی تخلیق ہوگا، یعنی اس کا قد کاٹ اور اس کی لمبائی چوڑائی انسانوں میں سے آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے ہیں سب سے لمبا چوڑا، قوی اور مضبوط ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بیان کر رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، اور اب مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہی امت میں فتنہ ظاہر ہونا ہے، لیکن میری امتیوں ایک بات یاد رکھنا، ایک بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے، اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کو بھی بتلانی ہے، اور ان نسلوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتاتے چلے آئیں۔ وجہ کیا ہے؟ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب منبر و محراب سے اور امت میں اس کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا، اس کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا، کہ لوگ کہیں گے جیسے آج ہی پیدا ہو گئے ہیں، کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں بندہ حیران ہے، آج ہی پیدا ہو گئے، ہمارے دور میں وہ لوگ موجود ہیں
جو دجال کی شخصیت کا انکار کر چکے ہیں. تو امت کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ کہیں گے یہ ایسے ہی ایک نام رکھا ہوا تھا, یہ کوئی بندہ نہیں تھا. جب یہ معاملات امت میں آ جائیں گے نا, دجال کا ظہور تب ہوگا تاکہ لوگ احادیث بھول جائیں اور ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو چکا ہو, اشتباہ پڑ چکے ہوں, تب اس کا ظہور ہوگا تاکہ فتنہ اور قوی ہو اور ایمان لوگ زیادہ لے کے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتلائی کہ میرے امتیوں ایک بات یاد رکھنا, جو کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہیں کیا, اللہ کے فضل سے میں محمد کو آگاہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. کسی صاحب کا امت کو نہیں تھا پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خبر رسول اللہ نے دے دی کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی, مسخ شدہ ہوگی, اور اس مسخ شدہ آنکھ میں ہلکا سا ایک چھوٹا سا ناخن ہوگا بدنما بھدا, اور دوسری آنکھ سبز رنگ کی ہوگی چمکدار. اور بعد نے ان احادیث کی مختلف احادیث سے تطبیقات بھی کی. میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں. میرے امتیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہارا رب معاذ اللہ کانا نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسری تلقین کیا کی, اللہ کی قسم اتنی سیدھی سچی صاف ستھری تبلیغ رسول اللہ کر گئے ہیں, پھر بھی ہمیں ابلاغ کرنا پڑتا ہے, دکھ ہوتا ہے, لوگوں کو اتنی عام فہم بات سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہیں کبھی بھی تمہارے رب کا دیدار موت سے قبل نہیں ہو سکتا. کہاں گئے عقیدے, فلاں پیر صاحب نے اللہ کا دیدار کیا, فلاں فلاں فلاں, اللہ معاف کرے تانو تشنی مقصود نہیں ہے. 150 سے زائد ایسے اولیاء صوفیاء, شریعت ہو رہا ہے, طریقت ہو رہا ہے, طریقت میں موجود ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کا دیدار کیا ہوا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے امت میں سے مرنے سے پہلے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا, اور ایک یہ بہت بڑا ٹول ہوگا, بہت بڑا ٹول ہوگا دجال کے انکار کا. دجال جب کہے گا میں تمہارا رب ہوں, تو جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتے, ان کو دجال قتل کرے گا. پچھلی باری بھی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھے گی, ان میں سے ایک ایسا ایماندار ہوگا ایک مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا, اور دجال دوسری مرتبہ قتل کرنے لگے گا, قتل نہ کر سکے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایمان اس دور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوگا. دجال کے منہ پہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا, قتل کرنے کے بعد جب زندہ کرے گا کہے گا ہاں ہاں تو ہی ہے وہ, یہ بات میرے تک پہنچی تھی. اب تو کسی کو دوبارہ اس طرح قتل نہیں کر سکے گا ایمان والوں کو. میرے بھائیو ایمان یہ ہے کہ دجال سامنے کھڑا ہو اور آپ کی معیشت کا آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں گا, میں تیرے بیٹے کو, میں تیرے بھائی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت میں سے سب سے پہلے جو اس کی طرف مائل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ امت کی عورتیں. امت کی عورتیں سب سے پہلے, آپ کو پتا عورتوں میں ضعیف الاعتقادی زیادہ ہوتی ہے, سب سے پہلے عورتیں اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گی دوڑ دوڑ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میرا کوئی امتی اس کے دور میں زندہ ہوا ایک طرف جنت کو لے کے چلے گا, ایک طرف جہنم کو لے کے چلے گا. خوبصورت باغات سجے ہوں گے, لوگوں کو کہے گا ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے, معاذ اللہ, ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے. جو ایمان لائیں گے ان کو باغات میں داخل کرے گا, ان کو عمدہ کھلائے گا پلائے گا, بارش کو حکم کرے گا, بادلوں کو حکم کرے گا بارش برسا, بارش برسے گی. جنات اور شیاطین اس کے تائید میں ایسے ہوں گے جہاں حکم کرے گا وہاں برسے گی. امتیوں کو کیا خبردار کیا, میرے امتیوں یاد رکھنا تم نے اس کی جنت کے لالچ میں نہیں آنا. جو آگ ہوگی جس کے اندر تم لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھو گے اور سمجھو گے یہاں پہ عذاب ہے, در حقیقت وہ ایک شعبدہ بازی ہوگی. ادھر جس بندہ مومن کو وہ انکار کرتے ہوئے اس میں پھینکے گا, اللہ کی قسم وہ سیدھا اس کا منہ پانی کے ساتھ جا لگے گا اور وہ خوشی سے پانی پیے گا, آگ اس کو چھو کے بھی نہیں گزرے گی. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تو جہنم میں ڈال رہا ہے, تو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ یہ ڈال دے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, یہ جو ایمان ہے یہ اس طرح کا ہونا چاہیے. اچھا تو کہتا ہے یہ آگ ہے تو پھر ڈال دے, ہم نے رسول اللہ سے سن لیا یہ آگ نہیں ہے یہ ہمارے لیے میٹھا پانی ہے. ایسا ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہم
یقین مانیے دکھ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے دجال شعبدہ باز ہر گلی کی نکر پہ بیٹھا ہوا, جو چھوٹا سا چھوٹا شعبدہ باز ہے نا, ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. معاذ اللہ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے, کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے, اور یہ بات میں کہنے پہ مجبور ہوں. یورپ کے اندر یہ جو شعبدہ بازی ہے نا, اس کو کہتے ہیں الوژنسٹ, میجیشین. کم از کم انہوں نے یہ تو کہا نا, یہ میجیشین ہے, یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک الوژن ہے. ایک بندہ ہاتھ کھولتا ہے, میجیشین الوژنسٹ, پانی بہی جا رہا بہی جا رہا بہی جا رہا. وہ یہ کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں, وہ کہتا میں میجیشین ہوں, میں الوژنسٹ ہوں, میں دھوکہ دینے والا ہوں. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ شراب ہے, لیکن یہ میرے ہاتھ کی صفائی ہے. اس کو آرٹ بنا کے پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں اگر اس آرٹ پہ کوئی مہارت اختیار کر لے یا حاصل کر لے, وہ سب سے پہنچا ہوا بزرگ ہے اور سب سے پہنچا ہوا ولی اللہ. دھوکہ, ایک دھوکے کے اوپر دھوکہ. ایک تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہے ہو. کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو میجیشین کا, الوژنسٹ کا. حقیقت میں تو حقیقت یہ بھی سن لیجیے, عالم اسلام میں نہیں, موجودہ عالم میں بھی جو میجیشین یا جادوگر ہے نا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وچ کرافٹ. اس وچ کرافٹ کی صرف اسلام میں سزا موت نہیں ہے. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, جو جادوگر ہوتا ہے لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے, لوگوں کو مشکلات اور اذیت کا چند ٹکوں کی خاطر, اتنا بڑا تو جادوگر ہے, پیسہ کمانے کی تو تیرے میں صلاحیت نہیں. تو پیسے کی خاطر لوگوں کو شعبدہ بازی اور دھوکے بازی دیتا ہے. یہ بیوی آپ کے قدموں میں, خاوند آپ کے قدموں میں, ساس آپ کے قدموں میں. دکھ ہے ہمارے معاشرے میں, دکھ کی بات ہے کہ نہیں. اشتہارات لگے ہوتے ہیں, علن بنگالی بابا, جناب آپ ایسے آئیں گے, یہ ہو جائے گا, تویز کریں گے. دھوکہ دیتے ہو. ایک تو دھوکہ دیتے ہو اور پھر اوپر سے کلیم کرتے ہو کہ یہ نوری علم ہے. یہ بدترین علم ہے. اور دجال کے پاس تو استدراج کی ایسی قوتیں ہوں گی. جو تمیم داری کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خود رسول اللہ کو آ کے بیان کیا. پہلے عیسائی تھے, اسلام کو قبول کیا اور آ کے رسول اللہ سے کہنے لگے کہ میں 30 دن تک 30 بندوں کے ساتھ کشتی میں بھٹکتا رہا. طوفان آ گیا, بالآخر ایک جزیرے کے اوپر جا کے میری کشتی لگی. میرے بھائیو, یہ حدیث بڑی معروف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اور یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے, ایک ذات ہے. جو حلیہ رسول اللہ نے بیان کیا وہ تخیلاتی نہیں ہے, وہ خیال نہیں ہے, وہ ڈالر کی آنکھ نہیں ہے. البتہ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دجال کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا یہ چمبے کی بات نہیں ہے, یہ ممکنات میں سے ہے. دجال کا لوگوں سے گفتگو کرنا یہ ممکنات میں سے ہے. دجال کا اپنے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ ممکنات میں سے ہے. یہ تمیم داری کی حدیث بیان کرتی ہے. 30 دن طوفان کا شکار رہے, کشتی بالآخر جزیرے پہ لگی. جزیرے پہ لگتے ہی سب سے پہلی بات ہم نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کے جسم کے اوپر صرف بال ہی بال تھے, جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں نا, لیکن ریچھ سے بھی اتنے بڑے تھے. ریچھ کا منہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ کہاں ہے, اور دم تو پتہ لگتی ہے نا کہ کہاں ہے. صحابی بیان کرتے ہیں اتنے زیادہ بال تھے کہ ہم یہ جج نہ کر سکے کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی دم کس طرف ہے. اور اس سے پوچھا بدبخت تو کون ہے, تو وہ کہنے لگی میں جساسا ہوں, میں جاسوس ہوں. مراد یہ ہے کس کی, اس بندے کی. مراد دجال کہاں پہ, خانقاہ میں بیٹھا ہوا تم لوگوں کا منتظر ہے, جو بھی یہاں پہ اترتا ہے اس سے خبریں لیتا ہے, پوچھتا ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا خادم مقرر کیا ہوا ہے جس کو جساسا کہا گیا ہے, جو گفتگو بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے ملواتا بھی ہے. اور حدیث کے اندر ایک بات اور بھی آتی ہے, ابن سیاد کی حدیث میں ابن سیاد نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی. بات لمبی ہو جائے گی ابن سیاد کے بارے میں. بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہی دجال ہے, تو ابن سیاد نے اپنے بارے میں چند باتیں کہیں جو ایسی تھیں جو حدیث کے مطابق تھیں. کہا کیا تم نے نبی کریم سے نہیں تھا سنا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا, میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں. کیا تم نے نبی سے یہ نہیں تھا سنا دجال کی اولاد نہیں ہوگی, میری تو اولاد ہے. ہاں البتہ اس حدیث میں ابن سیاد نے ایک بات کہی, کہا یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس مقام کے اوپر اس وقت دجال موجود ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے, میں سب جانتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے
کہ دجال سے ملاقات جنبے کی بات نہیں ہے، دجال سے رہنمائی لینا، وہ جو فری میسنز کی آپ سٹوریاں سنتے پڑھتے ہیں اور جو دجال کے آنے کے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، ممکنات میں سے ہے، اس بات کا میں انکار نہیں کر رہا، ممکنات ہے، ہو سکتا ہے اس سے ملتے ہوں۔ ایک صحابی رسول 30 بندوں کے ساتھ اس جزیرے پہ اترا، جس حادثہ اس کو دجال کے پاس لے گیا، اور دجال نے جو سوال کیے وہ کیا تھے؟ 3 مشہور سوال آپ سب جانتے ہیں، مختصر دہراتا ہوں۔ بیسان کا نخلستان کیا آج بھی پھل دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں دیتا ہے، لیکن آپ کو آج میں یہ بات بتلاتا ہوں، اس وقت بیسان میں صرف 2 کھجور کے پودے ہیں، باقی رہ گئے ہیں، اور وہ دونوں بھی پھل نہیں دیتے، اس وقت دیا کرتے تھے۔ کہا بحیرہ تبریہ کا پانی چل رہا ہے کہ بند ہو چکا؟ صحابہ نے کہا چل رہا ہے، آج بھی وہ پانی ابھی بند نہیں ہوا، ترکی اور اردن کے سرحد کے قریب یہ بحیرہ موجود ہے، البتہ اس میں پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی سائنسدان کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، وجہ اور سبب کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع کیوں ہو رہی ہے، لیکن دجال نے جو 3 سوال پوچھے تھے ان میں سے ایک بیسان کا نخلستان کھجوریں دیتا ہے، صحابی نے کہا دیتا ہے۔ تبریہ خشک ہو چکا؟ نہیں خشک ہوا۔ زغر کا کنواں، زغر کا چشمہ باقی ہے؟ اس وقت باقی تھا، صحابہ نے کہا باقی ہے۔ زغر حضرت لوط کی ایک بیٹی کا نام تھا، جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا، وہ ایک چشمہ تھا، اس کا نام بھی زغر پڑ گیا۔ آج وہ چشمہ بھی خشک ہو چکا ہے، تبریہ کا پانی باقی ہے، لیکن چشمہ اور بیسان کے نخلستان خشک ہو چکے ہیں، پھل نہیں دیتے۔ چوتھا سوال جو آپ سب جانتے ہیں، دجال نے پوچھا کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں ہم اسی کے امتی ہیں۔ کیا اس نے ہجرت کر لی ہے؟ اس نے ہجرت کر لی ہے، یثرب میں پہنچ چکا ہے، ان قریب تم ساری دنیا کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ دجال صحابی کو بتا رہا ہے، اور تمہارے لیے بہتر یہی تھا تم اس نبی کی اطاعت کر لیتے۔ گویا دجال نے جو 4 سوال پوچھے تھے ان میں سے اس وقت صرف ایک نشانی پوری ہوئی تھی، اور کیا تھی؟ نبی امی آ چکے ہیں، جی آ چکے ہیں، ہجرت ہو چکی ہے، ہو چکی ہے۔ میں اسی ہجرت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میرا ظہور اور خروج اس ہجرت کے بعد ہوگا، لیکن میرے خروج کی باقی 3 نشانیاں بھی ہیں۔ زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا، اور بیسان کے نخلستان کا ایک پودا بھی کھجور کا پھل نہیں دے گا۔ آج ان 4 میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ اور دجال جب خروج کرے گا اس کے بعد کیا معاملات آئیں گے، یہ نہایت مختصر، کیونکہ سیرت کا باب چل رہا ہے، اگلے جمعے میں اسی بات کو کلوز کر کے وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ سیرت کی باب کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔